شکریہ احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی. انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج. جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں. اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا. تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا ریفرنس نہیں بنا. مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے نام پہ. 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا. تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اس کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم، کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے، اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے
قابل احتساب انسان. اب وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں, تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے, تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے, نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے, نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے, نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے, نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے, نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا, میری طبیعت خراب ہے. جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں, اس لیے میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے, جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھیں, جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے, ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی, تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا, عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے, وہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں, کراس کر چکے ہیں, حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے, وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے. اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے, ججز کو بلیک میل کر کے, ان پر دباؤ ڈال کر, میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی, اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا, ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے, خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی, خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے, کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے, جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے, اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے, کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے, یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی, کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی, شین میں سے نون نہیں نکلے گی, کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے, جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے, جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے, انہوں نے اپنی زندگی میں نہ یہ کچھ دیکھا ہے, نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے, ان کو نہیں پتہ کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں, ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں, ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے, ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے,
وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے، اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا۔ یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس۔ تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے، اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو نہ صرف تجربہ کار ہے، بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی۔ اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے، APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے۔ یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی۔ اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے، یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے۔ آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی۔ اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی، میدان میں لڑے گی۔ اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں، راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے، جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر، تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا۔ یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا، یہ سب بہانہ ہے۔
تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے, اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے, چھیننا ہے, تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیے, میں ون بائی ون. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی, آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھی کہ یہ دو پارٹی ہے, ایک شین لیگ ہے, ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اسمبلی استعفے آپ دے رہے ہیں, باقی پیپلز پارٹی کا اپنا موقع ہوا, آپ کو کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر موقع نہیں دیے. ملنا. اچھا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر, ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود, ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر. رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم, یہ فرمائی گیا کہ آصف سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہے, کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا, کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے. پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے, ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ان کو حکم مان کے چلتی ہے, اور وہ فیئر ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں, میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے, اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہے, اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ
کو जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब का जो है, देखिए हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था और हाजिर हो रहा था। उस वक्त उसको अदालत ने नहीं, ये भी हम देख रहे थे, उस वक्त सो मोटो भी आ रहे थे, उस वक्त फ़ोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरख्वास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये बात की कि SECP से जो डेटा गायब हुआ है, SECP से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके, अगर वो इंसाफ और कानून के ख़िलाफ़ रास्ता अपनाते तो उनके करियर्स मुतासर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं, और वो करियर्स उनकी सिर्फ कुर्सी रहने तक या उनकी मुद्दत मुलाजमत रहने तक नहीं। अब आप देखें कि जो पिछले हजरात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जा चुके हैं, आज अवाम उनको किस नाम से याद करती है? कोई डैम के नाम से याद करता है, कोई किसी और नाम से याद करता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, आज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप जजेस को ज़बरदस्ती डरा के, धमका के, दराजों में से उनकी चीज़ें निकाल के उनको ब्लैकमेल करेंगे तो उनके करियर्स के ऊपर धब्बा लगता है। और अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो डिफाई करेंगे खड़े होकर और वो कहेंगे कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूँगा, तो उनका काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला हाल होता है। तो जजेस के लिए भी हम बोलेंगे, क्योंकि जजेस का जो एक रुतबा होता है, जजेस का जो एक उनकी जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें वो सामने कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो सामने आके बात नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस की तरह लड़ाई नहीं कर सकते, अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आती है। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, हम आप सबके लिए भी लड़ेंगे। जब आपकी आवाज़ बंद की जाती है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जो बहुत देर से हमारे खिलाफ भी रहे हैं, आप लोगों में से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको धमकियां मिल रही, जो पनामा केस का प्रचार करने वाले थे। मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई और मैं उठाऊंगी उनके लिए आवाज़, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मीडिया को भी ज़रूरत है सपोर्ट की। मीडिया अगर कभी गलत कर भी जाए, अगर वो खिलाफ कोई बात कर भी जाए, लेकिन फिर भी मीडिया की आंख बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्शन देना पाकिस्तान को, उसके लिए मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसलिए मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाती हूँ। और अगर आसिम सलीम बाजवा साहब का केस जो है वो अदालत खुद नहीं उठाती, सो मोटो इस पे नहीं लेती, तो फिर ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, हम इसको PDM में लेके जाएंगे, हम इसको रेबर कमेटी में लेके जाएंगे, APC में लेके जाएंगे और इस पे कोई जॉइंट फैसला करेंगे। लेकिन ये बात अब जाएगी नहीं, अब जवाब देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ अगर कुछ साबित नहीं हुआ, उसको आप पकड़ लेते हो। राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला और उसके ऊपर आप हेरोइन रखने का मुकदमा बना देते हो। तो 99 कंपनीज जिसकी निकल आई हैं, जिसकी सैकड़ों फ्रेंचाइज निकल आई है, जिसके बीवी बच्चों पर इल्ज़ामात साबित शुदा है, वो खुलेआम क्यों फिर रहा है? उसको कोई अदालत पूछने की जरूरत क्यों नहीं रखती? ये सवाल तो उठेगा। जी मरियम, एक रात कबल आपके घर जो लंदन में वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पर लोग अपने मुंह वगैरह ढांप कर आते हैं और एहतजाज करके जाते हैं, और आज जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तार होते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि मुमासलत है नवाज शरीफ को चुप कराने की? और साथ साथ ये भी फाइनली बताइएगा, क्या अभी भी आपको पाकिस्तान की अदलिया पर इत्मीनान है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस भी अभी पेंड है और अब शहबाज साहब को अगर रिलीफ मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, तो उस हवाले से बताइएगा। दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कल जो मियाँ साहब के रेजिडेंस के नीचे एहतजाज हुआ है, सबसे बड़ा उस एहतजाज का जो उस एहतजाज को एक्सपोज करने वाला पॉइंट था वो ये था कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, उन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मुंह ढके बगैर आ जाए।
انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی معلوم افراد ہوتے ہیں, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا, کیونکہ شہباز صاحب کو بھی اگر ریلیف ملنا ہے تو عدلیہ سے ملے گا, آپ وہ فوراً استعمال کریں گے, اور نواز شریف صاحب کی, کیونکہ ان جج صاحب کو تو دیکھیں, مجھے میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے, جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ہو رہے ہیں, ہمیشہ صدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو مجھے امید ہے, اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے, اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے, اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو, بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے, جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہارڈ لائن ہے, جو سخت موقف ہے, وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے اس کو برداشت کر سکے, وہ برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اقلیت میں؟ اکثریت میں, اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہے. میں جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں, ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہوں, ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ساتھ رہنا, ان کا جماعت میں رہنا, ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا, ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ. ورنہ بات سنیں, جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں, ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں. آج شہباز شریف ہوئی اور اب آپ کے ووٹرز مجھے پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایز انڈیویجول پارٹی جو کہ کہتی ہے کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہیں, ان کا اپنا انڈیویجول روڈ میپ کیا ہے اس گرفتاری کے حوالے سے؟ اس کا تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ آپ آج کی بھی گرفتاری کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ لیٹ کر کے ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے ایجیٹیشن کریں گے. انڈیویجول وٹ از دا ایجیٹیشن؟ نہیں, میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے, کچھ حد تک بن بھی چکا ہے, تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی. وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی محنت کر رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا, جو لوگ مسلم لیگ نون کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی ملازم ہیں جن کو ایڈوائزرز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں,
وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں میم شین نون. یہ باتیں میں 40 سال سے سن رہی ہوں. یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھی, غلام اسحاق مرحوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے. وہ اس خواب کو لے کے دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے, اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی حسرت لے کے ہمیشہ تڑپتا رہے گا. یہ حسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی. دینیش نہیں, آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے, اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے. اس عمر میں 72 ایئرس کی عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو, جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا. اور وہ جینوئنلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے, کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آرٹری 95% بلاکڈ ہے. تو نہ مسلم لیگ نون, نہ میں بطور بیٹی, نہ ان کے وہ 3 بچے جو ان کے ساتھ ادھر لندن میں ہیں, نہ یہ جو ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. اور ہاں, علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ, جیسے ہی کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا. لیکن وہ بیمار تو ہیں, لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ PMLN کو لیڈ کریں گے. یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی, یہ خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی. تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا, وہ ہاتھ منتے رہے. جی لاسٹ 2 questions please. I can't hear you. بدلتی رہی, کبھی وہ مقامت کی بات کرتے رہے, کبھی وہ لڑنے کی بات کرتے رہے, جبکہ میاں محمد نواز شریف کا سٹانس شروع دن سے ایک ہی رہا. وہ لڑنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے لیے جیسے بھی ان کا ایک نظریہ ہے اس پہ کھڑے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقامت کی اس میں آپ کی پارٹی کو بھی نقصان پہنچا, پنجاب میں حکومت بھی نہ بن سکی, یہ ضبط رہا آپ کی پالیسی کے اندر, اور جس کی وجہ سے آج تک بات جو ہے وہ اس کو بھگت رہی ہے. کیا پنجاب میں حکومت, ایک منٹ, پنجاب میں میجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی؟ میرا یہی سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینیج تھے. اس میں نہ شہباز شریف کا کوئی قصور ہے, نہ نواز شریف کا کوئی قصور ہے. اور شہباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانیہ اور نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے. یہ میڈیا پہ کچھ حضرات جو کہ ناعاقبت اندیش دوست ہیں اداروں کے, وہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں یہ بات پہلے کہہ چکی ہوں, دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ بتائیے. محمد زبیر کے اوپر DGIS نے کہا کہ وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر گئے, انہوں نے آپ کے لیے ریلیف مانگا. تو باہر آپ کہتی ہیں کہ آپ بیانی آپ کا اور ہے, پیور سٹینڈر ہے آپ کا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ طلال چودھری کے اوپر آپ کا کیا. ایک سیکنڈ پہلی والی بات کر لیں. DGISPR نے کیا کہا؟ DGIS نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر وہاں یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے. ایک سیکنڈ, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود سنی. سب سے پہلے تو ایک بات کہ DGISPR کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی, اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. DGISPR بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں,
اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ڈیسنٹ انسان ہے. میں عزت کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا. پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور دوسری نہیں, اپنی وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں. ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں, 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود یہ بات نہیں کی. تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دا بگر ایشوز. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے طلال چودھری صاحب کی بات کی. طلال چودھری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتاً ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا. جب ایک فریق اپنی ذاتی لائف کو پبلک نہیں کرنا چاہتا تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں, مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو میڈیا ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذاتی زندگیوں کو نہ اچھالا جائے تو بہتر ہے. سیاسی چیزوں کو سیاست تک ہی محدود کیا جائے. میڈم یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے بتائیں کہ نون لیگ کے پاس آخری آپشن کیا ہوگی, کیا وہ اسمبلی اور سی پہ دے گی؟ اور دوسرا 10 سوال آپ سے پوچھے گے. نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے, بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. اچھا, ڈان لیگ جو ہے, کیا ہوا؟ ڈان لیگ جو ہے وہ کس طرح باہر آئی خبر ہو اور کس طرح پھیلائی گئی؟ 10 سوال آپ سے کیے گئے ہیں. کون سے 10 سوال؟ میں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے, اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے میں اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی ایک سیکنڈ. مولانا فضل الرحمان کے سینئر دستراز نے یہ انکشاف کیا کہ ان کو بلایا تھا عسکری قیادت نے, اور بلا کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے مولانا اس میں مداخلت نہ کریں. تو کیا جب یہ بات ہوئی مولانا نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ آخری سوال کہ جب آصف علی باجوہ کا ذکر آپ نے بھی کیا, ابھی بھی فرمایا, اگر کوئی ادارہ کارروائی انیشیٹ نہیں کرتا تو کیا آپ کی طرف سے درخواست جائے گی؟ تھینک یو. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا. یہ بہت سیریس انکشاف ہے, لیکن مجھے یا مولانا صاحب کو یا پوری پی ایم ایل این کو یا عوام کو اس انکشاف کی اس کی ویلیڈیٹی کی اور اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیناما کر کے اس میں سے اقامہ نکل آیا. اس کے بعد ان کو ارشد ملک جیسے ججز کو بلیک میل کر کے سزا دی گئی. تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, کوئی انکشاف کرے یا نہ کرے, کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور نواز شریف کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا, عدلیہ کے ساتھ ظلم ہوا, اور ہر جمہوریت پسند انسان کے ساتھ ظلم ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک اسٹارٹلنگ ریولیوشن ہے, یہ بہت ایک شاکنگ ریولیوشن ہے, جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.